السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے پاکیزہ محبت اور اس کو لکھا ہے ہارون یوسف زئی نے، جس کی قسط نمبر ہے 1۔ زندگی کتنی ہی حسین گزر رہی تھی، ایک خواب کی مانند جیسے لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، ویسے ہی ہانیہ کی زندگی گزر رہی تھی۔ اور کیوں نہ گزرتی؟ آخر ہانیہ ایشیا کے ایک بڑے نامور ڈاکٹر کی بیٹی تھی اور ایک لاڈلی اولاد۔ حالانکہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں ندا اور حفصہ اور ایک ارحم بھائی بھی تھا، لیکن ہانیہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی۔ ہانیہ کی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو بابا نے آج تک پوری نہ کی ہو۔ 10th اسٹینڈرڈ میں ہونے کے باوجود ہانیہ کی اپنی ایک گاڑی تھی جس پر وہ اسکول آیا جایا کرتی تھی۔ ہانیہ کی ماما ایک لاہور کی بہت بڑی گرلز یونیورسٹی میں پروفیسر تھیں اور ہانیہ کی سب سے پہلی معلمہ تھی، اور ہانیہ کی سب سے پہلے معلمہ بھی۔ ہانیہ کی ماما کم اور ایک دوست زیادہ تھیں۔ ہانیہ اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی تھی۔ ہانیہ نے کوئی بات آج تک ان سے چھپائی ہی نہیں تھی۔ ہانیہ لاہور کے ایک بڑے اسکول میں جایا کرتی تھی اور یہ اسکول امیر زادے لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ اسکول کو تھا جس کے باعث سب اکٹھے پڑھتے تھے۔ اس کی کلاس 25 لڑکے اور لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس لڑکیوں میں اس کی صرف ایک دوست تھی جو ہانیہ کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کے علاوہ اس کی کسی سے اتنی نہیں بنتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں کرنی تھی جو ہانیہ کو ہرگز پسند نہ تھی۔ اور رہی اس کی دوست ماہم کی بات، تو ایک معزز اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بہت ہی اچھی اور خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے کلاس کی بہت سی لڑکیاں اس سے جیلس ہوتی تھیں۔ اور خوبصورت کیوں نہ ہو، آخر وہ ایک پشتون خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہانیہ کو اس کی 2 باتیں بہت پسند تھیں، ایک ظہر کی نماز اسکول میں ادا کرنا کیونکہ ان کا اسکول 3 بجے آف ہوتا تھا، دوسری بات اس کا اپنا روایتی پٹھانوں والا برقع پہننا۔ شروع میں ہانیہ کو اس کے برقعے سے بہت چڑ ہوتی تھی کیونکہ وہ اکثر ماہم کے گھر جاتی تھی اور کبھی کبھی شاپنگ کے لیے بھی اس کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عورت کو برقعے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا دل صاف ہونا چاہیے۔ جب بھی یہ بات ہانیہ ماہم سے کرتی تو وہ اس پر ہنس پڑتی اور کہتی کہ برقعے میں ایک لڑکی کی خوبصورتی ہے۔ ہانیہ ماہم کے گھر جاتی تھی۔ ماہم کے گھر میں اس کے امی ابو کے علاوہ 5 بھائی اور ایک بہن تھی۔ ہانیہ 3 سال سے ماہم کے گھر جاتی تھی، لیکن آج تک اس نے اس کے ابو کے علاوہ گھر میں کسی اور مرد کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ کبھی اس کے بھائیوں سے بھی سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کا خاندان ایک دیندار طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے سب سے بڑے 2 بھائیوں رئیس اور سلطان نے اپنے والد کا بزنس سنبھالا ہوا تھا، اور ان سے چھوٹے 2 بھائی نعمان اور حمزہ انجینئرنگ کر رہے تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی زین عالم بن رہا تھا۔ سب سے بڑے 2 بھائی ماہم کی شادی شدہ تھے۔ ماہم کی دونوں بھابیاں بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھیں۔ ماہم کی والدہ ہانیہ سے بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھی اور ہمیشہ ہانیہ کو برقع پہننے کی نصیحت کرتی تھی، اور ہانیہ ہمیشہ کی طرح وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتی تھی۔ ناول کا نام ہے پاکیزہ محبت اور اس کو لکھا ہے ہارون یوسف زئی نے، جس کی قسط نمبر ہے 2۔ کیونکہ ہانیہ ایک ماڈرن گھر سے تعلق رکھتی تھی اور برقع پہننا ان کے خاندان میں بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ برقع پہننا ایک مڈل کلاس لوگوں کے کام ہے، پر میرے رب کریم کی حکمت کو سمجھنا انسانوں کے بس میں کہاں۔ ماہم کا بھائی زین 2 مہینوں کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا، کیونکہ زین لاہور سے باہر کسی اسلامک یونیورسٹی سے عالم بھی بن رہا تھا اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ آج اسکول میں ماہم بہت خوش تھی۔ ہانیہ کو اسے خوش دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خوشی کی وجہ سے ماہم کے سفید گال سرخ رنگ اختیار کر چکے تھے۔ ہانیہ نے شرارتی لہجے میں ماہم سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج خوشی کے باعث جھوم رہی ہو؟ ماہم بولی، آج زین بھائی گھر آئے ہوئے ہیں۔ ہانیہ بولی، تو اس میں اتنی خوشی والی کون سی بات ہے؟ ماہم بولی، ظاہر ہے 4 سال بعد میرا بھائی گھر آیا ہے، اور ایسا بھائی جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ زین ماہم سے بہت محبت کرتا تھا اور اکثر زین ہی اپنی بہنا کو باہر گھمانے لے کر جایا کرتا تھا۔ امی ابو کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی زین ماہم کو باہر گھمانے لے کر جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، کون سے اکیلے جا رہی ہے؟ ہانیہ بولی، کبھی ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بھائی سے ملوا دو تاکہ ہم بھی آپ کے بھائی کو دیکھیں جس کی تم اتنی تعریف کر رہی ہو۔ نہیں، زین بھائی جو ہیں بس وہ کسی نامحرم سے نہیں ملتے۔ ماہم بولی۔ ہانیہ، یار ماہم، تم بھی نہ کون سا اس کے ساتھ نکاح کرنے والی ہو اس کا بول رہی ہو۔ ہانیہ، تم نہیں سمجھو گی۔ ماہم بولی۔ ہانیہ، اچھا بابا ٹھیک ہے، اور ہاں میں تمہیں بتانا بھول گئی، اگلے سنڈے میری برتھ ڈے ہے، جس کی وجہ سے گھر میں پارٹی اور تم نے ضرور آنا ہے، وعدہ کرو، ہمیشہ کی طرح بہانے نہ بناتی رہنا۔ میری برتھ ڈے ہے جس کی وجہ سے اب ساری تیاریاں بھی مجھے کرنی ہیں۔ ماہم بولی، یار ابو اجازت نہیں دیں گی۔ ہانیہ بولی، اچھا تو پھر ایسا کرنا، تم گھر میں کچھ مت بتا کر پارٹی کے بارے میں نہ بتانا اور آ جانا، میں دیکھتی ہوں خان بابا کیسے تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ خان بابا ماہم کے والد کا نام تھا۔ ماہم بولی، پرنسس جیسے آپ کی مرضی۔ اتنی دیر میں اسکول کی بیل ہوئی اور چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ پہلے تو اسکول سے ماہم کو خان بابا لینے آتے تھے گاڑی میں، لیکن آج ماہم کو یقین تھا کہ باہر زین بھائی آئے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے اسکول گیٹ کا رخ کیا۔ ماہم ابھی گیٹ پر پہنچی تھی کہ ہانیہ نے اسے پیچھے سے آواز دی،
ارے میرے لیے تو ٹھہرو۔ اب دونوں گیٹ سے باہر نکلی تھیں کہ ہانیہ کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پر پڑی جو کالی شلوار قمیض زیبتن کیے ہوئے کھڑا تھا۔ سفید رنگ اور نورانی سا چہرہ جیسے کوئی فرشتہ ہو، سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی اور ہلکی ہلکی سنت رسول کے مطابق داڑھی نے اس کے حسن کو چار چاند لگائے ہوئے تھے، اور دھوپ میں کھڑے ہوئے وہ جیسے جگمگا رہا ہو، بالکل روشن ستارے کی طرح، جیسے کوئی 14ویں رات کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ چہرے اور آنکھوں سے حیا اور شرافت ٹپک رہی تھی، جھکی ہوئی نگاہیں جو اس کی طرف دیکھنے کو مجبور کر رہی تھیں، کیونکہ ارد گرد لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں جو اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ ہر ایک لڑکی کی نظر اس لڑکے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ آج کا کیسا نوجوان ہے، اتنی ساری لڑکیوں کو تاڑنے کی بجائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ابھی ہانیہ یہی سوچ رہی تھی کہ ماہم اس لڑکے کے پاس پہنچ گئی۔ لڑکے نے ماہم سے ہاتھ ملایا اور اس کا ماتھا چوما، جسے دیکھ کر ساری لڑکیاں حیران رہ گئیں۔ یہ لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر ہانیہ، جو حیرت اس کی وجہ سے چند منٹ خیالوں میں کھو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ دونوں جا چکے تھے۔ ہانیہ سارا دن اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہانیہ نے جب سارا دن اس پر بتا ہی دیا کہ وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے، آج سے پہلے کبھی اسے لینے بھی نہیں آیا تھا، اس لڑکے کے بارے میں ہانیہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ماہم کو فون کر لیتی، لیکن ان کے ماہم کے پاس تو سیل فون بھی تو نہیں تھا، اس لیے کال بھی نہیں کر سکی۔ اس کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ آخر اس نے ماہم کے گھر جانے کا سوچا، لیکن اس نے خیال آیا نہ جانے وہ کیا سوچے گی، اس وجہ سے ہانیہ کل کا انتظار کرنے لگی۔ یہ دل لگی بھی آخر کیسی عجیب چیز تھی۔ انسان اپنے بارے میں سوچنا ہی بھول جاتا ہے اور اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ہانیہ کا سارا دن اس انجان لڑکے کے بارے میں سوچنے میں گزرا۔ آخر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی اور ہانیہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسکول پہنچ گئی تھی۔ جب ماہم کلاس میں داخل ہوئی تو اس کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ 3 سال میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہانیہ اسکول ٹائم پر پہنچی تھی۔ نہیں تو ہانیہ کو ہمیشہ مس فوزیہ ندیم سے ڈانٹ ہی تو پڑتی رہی تھی، وہ بھی لیٹ آنے کی وجہ سے، کیونکہ مس فوزیہ ندیم کا پہلا لیکچر ہوتا تھا۔ ماہ نے سلام کر کے طبیعت کا پوچھا، خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ ماہم نے منہ پر حیرت زدہ تاثرات لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ لیکن وہ یکدم سے ماہم سے کل باہر کھڑے لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے بھی کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہ محبت اور عشق بھی کیسی چیز ہے کہ انسان کو دنیا سے دور لے جا کر صرف ایک شخص کے حوالے کرتی ہے، اس کی دنیا پھر وہی ایک شخص رہتا ہے۔ لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا۔ مس فوزیہ نے حاضری لگائی۔ جب ہانیہ کے نام پر انہوں نے پریزنٹ کی آواز سنی تو بچوں کی طرف دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی بچی شرارت کے طور پر ہانیہ کی حاضری تو نہیں لگا رہی تھی۔ جب مس نے نظر دوڑائی تو پیچھے تیسرے ڈیسک پر بیٹھی ہانیہ کو حیرت انگیز انداز میں دیکھی اور کلاس کے بچوں سے پوچھنے لگی، میرے سامنے یہ لڑکی بیٹھی واقعی میں ہانیہ ہی ہے نا؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، جی، اور پوری کلاس ہنسنے لگی۔ اس طرح مس فوزیہ اور بقیہ ٹیچرز نے اپنے لیکچرز اور بریک کا ٹائم ہو گیا۔ ہانیہ سے رہا نہ گیا اور ماہم اس نے پوچھا کہ کل وہ لڑکا کون تھا؟ ماہم نے حیرانگی کی حالت میں پوچھا، کون سا لڑکا؟ یار وہی جو کل اسکول کے باہر کھڑا تھا تمہارے ساتھ۔ اچھا وہ، وہی تو زین بھائی ہیں، مجھے لینے آ گئے تھے، میں تم کو کل بتانا بھول گئی تھی، اب وہ مجھے لینے آیا کریں گے۔ ہانیہ کا دل اس بات سے خوش ہو گیا کہ اب وہ دل نشین لڑکا روز اسکول کے باہر آیا کرے گا۔ پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماہم نے جواب دیا۔ نہیں، ویسے ہی تمہیں پہلی مرتبہ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا، اسی وجہ سے پوچھا، ہانیہ نے جواب دیا۔ ہانیہ کو تھوڑی تسلی ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہانیہ نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا۔ اس طرح اب اسکول ختم ہوا اور سب گھر کو روانہ ہو گئے تھے، لیکن ہانیہ نے ماہم سے کہا کہ تم میرے ساتھ باہر جانا۔ ماہم نے کہا ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ ہانیہ کسی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی، وہ بھی ایک لڑکے کو، حالانکہ اس کے آگے پیچھے بہت سے لڑکے تھے جسے دوستی کرنے کی خواہش مند تھے، لیکن وہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ یہ پہلا لڑکا تھا جس کی خاطر اب وہ اسکول سج دھج کے آتی تھی۔ دونوں اسکول سے باہر نکلی تو سامنے زین کھڑا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے ماہم کا ہاتھ زور سے پکڑا کہ کہیں کل کی طرح پھر ماہم اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ وہی شرافت اور حیا سے بھری نگاہیں جھکی ہوئی، وہی کالا لباس زین تن کیے ہوئے، ٹخنوں سے اوپر شلوار جس کی وجہ سے اس کے سفید اور سرخ پاؤں چمک رہے تھے۔ زین نے نظر اٹھا کر ماہم کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، جس کے باعث اس کا حسن اور کہیں زیادہ دل فریب معلوم ہونے لگا۔ ماہم اور ہانیہ نے روڈ کراس کر کے سامنے پارکنگ میں چلے گئے تھے اور زین سامنے کھڑے ہو گیا۔ ہانیہ نے جھٹ سے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے دیکھ کر ماہم نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی اور ہاتھ نیچے کرنے کو کہا، لیکن کیا تھا؟ ہانیہ نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اس کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھا، لیکن زین نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور سلام کا جواب منہ سے ادا کیا اور پیچھے کی طرف ہو گیا۔ ہانیہ کی اس حرکت سے ماہم بھی ناراض ہو گئی اور منہ بنا کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ناول کا نام ہے پاکیزہ محبت اور اس کی قسط نمبر ہے 3 اور اس کو لکھا ہے ہارون یوسف زئی نے۔ زین کو اپنی بہن ماہم کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ ماہم، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آخر وہ آپ کی دوست ہے، نادان ہے وہ، ایسی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، زین نے کہا۔ ماہم زین کو گھور گھور کر دیکھنے لگی اور بولی، آپ کو اس کی بڑی فکر ہے؟
زین نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں ایک کلاس میں پڑھتی ہیں اور میں آج نہیں تو کل واپس چلا جاؤں گا، تو تم میری وجہ سے اپنی دوست سے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے ساتھ تم 3 سال سے پڑھ رہی ہو اور آگے بھی پڑھو گی۔ نہیں بھائی، میں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے ایسی حرکت کی، ماہم نے جواب دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم کل اسے معذرت کر لینا، زین نے کہا۔ پر بھائی، کچھ نہیں، بس کل سوری کرنی ہے آپ نے، زین نے کہا۔ ماہم بولی ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ ہانیہ گھر بیٹھی زین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسا لڑکا ہے، لڑکی کے ہاتھ ملانے کے باوجود بھی زین نے ہاتھ ملانے کی زحمت نہیں کی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور زین ہانیہ کے دل میں ایک شہزادے کی مانند جگہ بنا چکا تھا، اور آخر کیوں نہ بناتا؟ معصوم چہرہ جس کو دیکھنے سے انسان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، اور جسے بات کرتا تھا اسے اپنا مرید بنا لیتا۔ یہاں ہانیہ زین کے عشق میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی اور زین وہاں بے غم اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور شام ہانیہ کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ ہانیہ عصر کے ٹائم ہی ماہم کو لینے اس کے گھر چلے گئی۔ اب ہانیہ ماہم کے گھر اس سے زیادہ کم اور زین کو دیکھنے زیادہ جاتی تھی، اور ہانیہ کی نگاہیں کسی تلاش میں رہتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ہانیہ کی حالت دیکھ کر ماہم نے ہانیہ کو دونوں کندھوں سے جھنجھوڑا اور کہا، میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ خیریت تو ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تم سے کھو گئی ہے، جس کو تم ڈھونڈ رہی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ پاپا مجھے رات کو کیا گفٹ دیں گے۔ یہ بول کر ہانیہ نے ماہم کو ٹال دیا۔ یار وہ تمہیں رات کو پتا چل جائے گا نا، ابھی اس کے بارے میں نہ سوچو، یہ بتاؤ کہ کون سے کلر کے کپڑے پہنوں؟ ماہم نے کہا۔ ابھی ٹھہرو، پہلے خان بابا سے اجازت تو لینے دو، وہ اجازت دیتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہانیہ نے کہا۔ ماہم بولی چلو پھر جلدی سے جاؤ اور اجازت لے کر آؤ۔ خان بابا باہر صحن میں بیٹھے زین سے باتیں کر رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہانیہ گھر آئی ہوئی ہے۔ ہانیہ نے جاتے ہی خان بابا کو سلام کیا، جس کے بعد زین ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے اس کی نظریں ہانیہ کی نظروں سے ٹکرائیں اور ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی جو زین کی مسکراہٹ کا سبب بنی اور باہر جانے لگا، لیکن ہانیہ بولی، آپ ٹھہرے، میں بس ماہم کے لیے اجازت لے کر جانے لگی ہوں۔ خان بابا نے حیرت سے کہا، کیسی اجازت ہانیہ بیٹا؟ خان بابا، دراصل آج میری برتھ ڈے ہے، جس کی وجہ سے ماما پاپا نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تو میں ماہم کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، پلیز انکار نہ کیجیے گا۔ ہانیہ نے معصومانہ انداز میں کہا، بیٹا ابھی تو شام ہونے لگی ہے، پھر وہ واپس کیسے آئے گی؟ خان بابا نے جواب دیا۔ ساتھ کھڑا زین یکدم بولا، بابا رات کو میں لینے چلا جاؤں گا بہنا کو۔ زین تو ہمیشہ اپنی بہن کی سائیڈ لیتے رہنا، خان بابا نے کہا۔ چلیں، ماہم کے واپس لانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پلیز اب اجازت دے دیں۔ خان بابا، پلیز پلیز، ہانیہ نے کہا۔ اگر بیٹا تم اتنی ضد کرتی ہو تو اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، لیکن زیادہ دیر نہیں کرنی، خان بابا نے جواب دیا۔ ہانیہ نے جلدی جلدی کہا، جی جی دیر نہیں ہوگی، اور وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ زین اور خان بابا دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ہانیہ نے بھاگ کر جلدی سے ماہم کو گلے لگایا اور بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، خان بابا نے اجازت دے دی ہے۔ ماہم اجازت ملنے کا سن کر جھومنے لگی۔ چلو جلدی کرو، نہیں تو خان بابا کا موڈ تبدیل ہو جائے گا، ہانیہ نے کہا۔ ارے بابا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتاؤ میں کون سے کلر کا ڈریس پہنوں؟ ماہم نے ہانیہ سے پوچھا۔ یار بلیک کلر کا پہن لو، میں نے بھی بلیک کلر کی ڈریس سلوائی ہے، ماہم بولی۔ ٹھیک ہے، اچھا تو میں باہر کچن میں جا کر گل آنٹی سے مل کر آتی ہوں، تم اتنی دیر تک تیاری کر لو۔ گل ماہم کی والدہ کا نام تھا اور ہانیہ نے ماہم سے کہا۔ ماہم نے جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، پر جلدی آ جانا، میک اپ میں میری ہیلپ کروانی ہے۔ ہانیہ بولی، اوکے ٹھیک ہے۔ ہانیہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے کچن سے زین پانی کا گلاس تھامے ہوئے آ رہا تھا۔ جب ہانیہ کے پاس پہنچا تو ہانیہ نے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ کس بات کا بہن؟ زین نے کہا۔ ہانیہ غصے سے ناک پھلا کر بولی، بہن؟ کیا میں آپ کی بہن لگتی؟ اور وہاں سے غصے کی حالت میں کچن کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ کو زین پر کافی غصہ آیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کچن میں پاؤں رکھا۔ گل آنٹی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ ہانیہ نے کہا۔ بیٹا میں تمہارے خان انکل کے لیے ساگ بنا رہی ہوں، گل آنٹی نے جواب دیا۔ پر یہ تو میرب اور ہمنا بھابی بھی بنا سکتی ہیں، پر آپ کیوں بنا رہی ہیں؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ بیٹا آپ کے خان انکل کو میرے ہاتھ کا بنا ہوا ساگ پسند ہے، نہ کہ آپ کے کسی بھابی کے ہاتھ کا بنا ہوا، گل آنٹی نے جواب دیا۔ ہانیہ پھر تو ہمیں بھی یہ ساگ چکھنا ہوگا۔ کیوں نہیں، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی پکنے ہی والا ہے، بس پھر تم کھا کر چلی جانا، گل آنٹی نے کہا۔ ہانیہ بولی، نہیں پھر کبھی صحیح، ابھی میں ماہم کو لینے آئی ہوں، میری برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، پہلے سے دیر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، اور ہانیہ سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ماہم ابھی کمرے میں بیٹھی میک اپ کر رہی تھی کہ اچانک ہانیہ وہاں پہنچ گئی۔ یار ہانیہ تم ماما کے پاس جا کر سو ہی گئی تھی، حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ میک اپ میں میری ہیلپ کروانی ہے، دیکھو اب میں اپنا کیا حال بنا لیا ہے، ماہم منہ اداس کر کے بولی۔ ہانیہ بولی، سوری یار، تم ابھی چہرہ دھو کر آؤ، گھر جا کر میں تمہارا دوبارہ میک اپ کروں گی، پلیز پلیز جلدی کرو، نہیں تو ماما میری جان نکال لینی ہے، میری پیاری دوست ماہم پلیز۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ماہم نے جواب دیا۔
माहम चेहरा धोकर निकली और अम्मी अब्बू से इजाजत लेकर हानिया के साथ रवाना हो गई। हानिया का घर माहम के घर से गाड़ी में 10 मिनट की मुसाफत पर था। अभी हानिया अपनी गाड़ी पर थी, लिहाजा वो दोनों अभी अकेली जा रही थी, लेकिन खान बाबा ने जैन को बड़ी ताकीद से कहा कि रात को अपनी बहन को जल्दी लेकर आना। अभी माहम गाड़ी में बैठी थी कि हानिया ने कहा, आज जैन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। माहम बोली, वो कैसे? हानिया ने जवाब दिया, जब मैं खान बाबा से इजाजत लेने गई थी तो खान बाबा इजाजत नहीं दे रहे थे कि रात को माहम कैसे आएगी, तो जैन ने कहा मैं लेने चला जाऊंगा। फिर खान बाबा ने इजाजत दे दी। उसमें जैन भाई ने बुरा क्या किया? माहम बोली। हानिया ने कहा, पागल, पूरी बात तो सुन लो। फिर जब मैं किचन में जा रही थी तो जैन सामने से पानी का गिलास लाते हुए आया, तो मैंने उसको थैंक्स कहा, तो उसने आगे से कहा, किस बात का थैंक्स बहना? फिर तुमने क्या कहा? माहम ने पूछा। हानिया ने जवाब दिया, मैं वापस आ गई। पर क्यों, किस वजह से? माहम ने सवाल किया। यार, मैं क्या जहन की बहन लगती हूँ जिसने मुझे बहन कह कर पुकारा? हानिया ने गुस्से की हालत में बोला। माहम बोली, यार क्या हो गया अगर जैन भाई ने तुम्हें बहना कह दिया? इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम उसकी बहन होगी, मैं नहीं हूँ। क्या वो अपनी बीवी को भी बहन कहेगा? हानिया ने पूछा। ये तुम क्या बोल रही हो और क्या कहना चाह रही हो? माहम ने सवाल किया। हानिया बोली, रहने दो, तुम नहीं समझोगी। और दोनों हानिया के घर की तरफ रवां दवां हो गए। नॉवल का नाम है पाकीज़ा मोहब्बत और इसकी किस्त नंबर है 4 और जिसको लिखा है हारून यूसुफ सई ने। हानिया उदास सा चेहरा बनाकर गाड़ी चला रही थी। माहम को इस बात पर बहुत ही हैरत हुई थी कि बहन का लफ्ज हानिया को इतना बुरा क्यों लगा। हानिया की उदासी माहम से देखी नहीं जा रही थी क्योंकि आज इसका बर्थडे था और अगर वो इस उदास चेहरे के साथ घर दाखिल हुई तो मैं उसकी मामा को क्या जवाब दूंगी कि हानिया क्यों उदास है। माहम ये सोच रही थी। माँ बोली, अच्छा यार, एक बर्थडे गर्ल की शक्ल पर उदासी अच्छी नहीं लगती, प्लीज अपना मूड ठीक करो, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज। माहम का मासूम सा चेहरा देखकर हानिया हंस पड़ी। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी गुड़िया। हानिया का घर आ गया और हानिया ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, जिसकी वजह से हानिया के घर के चौकीदार ने गेट खोला और हानिया ने घर के अंदर गाड़ी पार्क कर दी। हानिया की वालिदा गेट पर ही हानिया का इंतजार कर रही थी। हानिया की वालिदा ने माहम को देखा तो एकदम से उसकी तरफ लपक पड़ी और माहम का माथा छूकर कहा, बेटा आप तो हमें भूल ही जाती हो, ऐसा कौन है जो आपको यहाँ आने से मना करता है? जरा बताओ। सना आंटी। सना हानिया की वालिदा का नाम था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर से बाहर जाना पापा को पसंद नहीं। आपको तो पता है पापा को लड़कियों का घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। मामा, माहम को देखकर तो आप अपनी बेटी को ही भूल गई हो कि वो भी आपके पास ही खड़ी है। हानिया ने अपनी वालिदा से कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा पूछ पूछ कर मेरा सर खा लिया है, जाओ उनसे मिल के आओ पहले। हानिया की वालिदा ने हानिया से कहा। हानिया ने उछल कर कहा, क्या पापा आ गए? जी, बाहर लॉन में बैठे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसकी वालिदा ने हानिया से कहा। हानिया जल्दी से माहम को उसके हाथ से खींचकर अंदर की तरफ दौड़ी। चलो जल्दी, पापा गिफ्ट लाए होंगे, उसने कहा। हानिया ने के पापा कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। माहम ने कहा, अस्सलाम वालेकुम फैसल अंकल। फैसल हानिया के वालिद का नाम था। हानिया के वालिद ने माहम के सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और हानिया ने कहा, बेटे तुम आ गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माहम को उसके सलाम का जवाब न मिलने की वजह से माहम बहुत शर्मिंदा हुई और उसने कहा कि मैं निदा और हिफ्सा से मिलकर आती हूँ, और वहां से चली गई। माहम की एक बड़ी वजह यही थी कि वो हानिया के घर नहीं आती थी कि हानिया के वालिद उसको हकारत की निगाह से देखते थे और ये रवैया माहम को बिल्कुल पसंद नहीं था। माहम को क्या, दुनिया की किसी भी लड़की को पसंद नहीं होगा, लेकिन हानिया और सना आंटी की मोहब्बतें माहम को ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थीं, जिसके लिए वो उनके घर आ जाती थी। माहम निदा और हफ्सा को ढूंढते ढूंढते पीछे बनी एक छोटे से पार्क में पहुंच गई, जहां वो दोनों अपने भाई अरहम के साथ क्रिकेट खेल रही थीं। निदा और हफ्सा ने माहम को देखा तो दोनों जल्दी से माहम की तरफ भागी। माहम ने नीचे बैठकर जल्दी से दोनों को गले से लगाया और अपना सारा गम भूलकर इन दोनों से खेल में मसरूफ हो गई। और हानिया लॉन में अपने पापा से गिफ्ट दिखाने के बारे में जिद कर रही थी। ऐसा नहीं था कि हानिया को अपने पापा की तरह माहम से पेश आने की तरफ ध्यान नहीं था। इस तरह पेश आने की वजह से हानिया कई बार अपने बाप से भी नाराज हुई, लेकिन माहम ने इसे ऐसा करने से मना किया था और कहा था कि वो तुम्हारे पापा हैं, कुछ नहीं होता और बड़े हैं। हानिया अपने पापा से कह रही थी, प्लीज पापा एक मर्तबा गिफ्ट दिखा दें, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बेटा, ऐसे तो फिर ये सरप्राइज नहीं रहेगा, हानिया के वालिद ने हानिया से कहा। हानिया वहां से नाकाम होकर माहम को ढूंढने ऊपर अपने कमरे में गई, लेकिन माहम वहां नहीं थी। फिर से याद आया कि वो रिदा और हिफ्सा से मिलने का कह गई थी। फिर उनके कमरे में देखने गई, लेकिन वहां भी ना मिली। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसने सलीम मियाँ को बाहर कुछ सामान लेकर जाते हुए देखा, तो हानिया उनसे पूछा, सलीम मियाँ आपने माहम को तो नहीं देखा? वो पागल, मुझे कहीं नहीं मिल रही। छोटी बीबी, वो पीछे पार्क में निदा और हिफ्सा बीबी और छोटे साहब के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, सलीम ने जवाब दिया। सलीम मियाँ हानिया के घर का नौकर था। सलीम मियाँ, मैंने आपको कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे बीबी मत कहा करें।
ہانیہ نے غصے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی پیچھے پارک کی طرف۔ ہانیہ کے منع کرنے کے باوجود اس نام سے سلیم میاں کا ہانیہ کو پکارنا محض ایک مجبوری کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان سب ناموں سے پکارنے کے لیے ہانیہ کے والد نے سلیم میاں کو کہا تھا، نہیں تو سلیم میاں کو ہانیہ کے ناراض ہونے کا خیال تھا، کیونکہ وہ 10 سال سے یہاں کام پر تھا اور ہانیہ کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ ہانیہ کے ابو کو یہ خیال تھا کہ اگر کسی نوکر کو تھوڑی سی ڈھیل دی جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اس وجہ سے نوکر کو اس کی اوقات یاد دلانا ضروری ہے تاکہ وہ سر پر سوار نہ ہو۔ ہانیہ پارک میں پہنچ کر ماہم سے بولی، پاگل تم یہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہو اور میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، چلو میرے ساتھ اور تمہارا میک اپ کر دوں، اور میں بھی تیار ہونا ہے مجھے، یہ بھی مغرب کا وقت ہے۔ ہانیہ اور ماہم کے اوپر پہنچتے مغرب کی اذان ہونے لگی۔ ماہم نے ہانیہ سے کہا، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر میرا میک اپ کر دینا۔ اچھا تم جا کر وضو کر لو، ہانیہ نے ماہم سے کہا۔ نہیں میرا وضو ہے، گھر میں میک اپ کرنے سے پہلے میں نے کر لیا تھا۔ جاؤ تم وضو کر کے آؤ اور میرے ساتھ کھڑی ہو کر نماز ادا کرو۔ شاباش میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی جاؤ، ماہم نے ہانیہ سے کہا۔ ہانیہ نماز پڑھنے میں تھوڑی سست تھی، کیونکہ ان کے گھر میں نماز پڑھنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا سوائے گھر کے نوکروں کے علاوہ۔ ہاں کبھی رشتہ داروں میں کسی کی وفات ہوتی تو چند دن کے لیے ماہم کی والدہ باقاعدہ نماز کا اہتمام کرتی اور تسبیح لیے ذکر اذکار کرتی رہتی۔ موت کی خبر بعض لوگوں کے لیے ایک نعمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، اور بعض لوگوں کے لیے موت کی خبر ڈر اور خوف کا باعث بنتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمہیں ڈر ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور میری لگن ہے کہ وہ دیکھتا رہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ ماہم نے ہانیہ کا وضو کروایا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائی۔ دونوں نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز سمیٹ رہی تھی کہ ہانیہ کی والدہ نے دروازے پر دستک دی اور ہاتھ میں چائے کی ٹرے اور ساتھ کچھ لوازمات لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہانیہ نے جلدی سے جائے نماز سائڈ پر پڑی کرسی پر رکھ دی اور اپنی والدہ سے چائے کی ٹرے پکڑ لی۔ ماہم نے کہا، آنٹی اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بیٹا، اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے، اور تم کون سا روز روز آتی ہو؟ ہانیہ کی والدہ نے ماہم سے کہا۔ ماہم مسکرانے لگی اور ہانیہ کی والدہ نیچے چلی گئیں۔ ہانیہ اور ماہم چائے پینے میں مصروف ہو گئیں۔